ملک صاحب کے ایک بندے پر قاتلانہ حملے کا جرم اپنی جگہ بہت سنگین تھا، اور اسے مار کے ایک طرح سے میں نے خود کو سزائے موت کا مستحق ثابت کر دیا تھا۔ طے صرف یہ ہونا تھا کہ موت سے پہلے مجھے کتنی اذیت سے گزرنا چاہیے۔ آسان موت تو گویا سزا ہی نہیں ہوتی۔ وہ رات میرے لیے قبر میں لیٹ کر یوم حشر کا انتظار کرنے والے مردے کی رات سے بھی لمبی ہو گئی۔ بڑے ملک صاحب کے خدمت گزاروں نے ایک انتقامی جذبے کے ساتھ میری کھال میں بھس بھرا۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے فرش پر ڈال دیتے تھے اور مجھ پر پانی چھڑکتے تھے۔ میں ہوش میں آتا تھا تو مجھے پانی پلاتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ اب بتاؤ وہ بندہ کون تھا جسے تم نے گلدار کے ساتھ مل کے سامان سمیت بھگا دیا؟ گلزار کہاں ہے؟ خود کو سبزی فروش ظاہر کرنے والا اور ریڑھی کے ساتھ آنے والا کس کا آدمی تھا؟ وہ کیا سامان تھا جو تم نے اس کے حوالے کیا تھا؟ اس کا خریدار کون تھا اور اس نے تمہیں یا گلزار کو کیا ادائیگی کی؟ بہت کچھ جو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا، رات بھر میں نے بتا دیا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس کی بنیاد محض شکوک و مفروضات پر تھی وہ میں کیسے بتا سکتا تھا۔ میں چیختا چلاتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، خدا رسول کے واسطے دیتا رہا اور ان سے رحم کی درخواست کرتا رہا، مگر ان پر کیا اثر ہوتا؟ وہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ تو ابتدا ہے گویا، آگے تو دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ صبح ہم آئیں گے تیری ماسی ہیر کو اور تیرے سامنے اس کی کھیر پکائیں گے۔ انہوں نے انتہائی فحش الفاظ میں واضح کیا کھیر کیسے پکائی جاتی ہے۔ دیکھو تم مجھے جتنا مرضی سزا چاہو دو، میرے ٹکڑے کر دو، ملک صاحب کے کتوں کے آگے ڈال دو، مگر وہ بوڑھی عورت ہے، بہت دکھی اور مظلوم ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو۔ میں رونے لگا، وہ ہنسنے لگے۔ اور تیرا یار ڈاکٹر رانجھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی دکھی اور مظلوم ہے۔ میرے جسم پر لمبے لمبے زخموں کی لکیریں سی بن گئی تھیں۔ وہ ایک لوٹے میں نمک والا پانی لائے اور ٹوٹی کی دھار سے میرے جسم کو دھونے لگے۔ اذیت سے میرا جسم پھڑکنے لگا۔ میں فرش پر ایسے لوٹنے لگا جیسے مرغی پر چھری پھیر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت جلد میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں کب مجھے پھر ہوش آیا تو مجھے بتایا گیا، تیرا یار تو بڑا بودا نکلا، فٹافٹ ہی مر گیا۔ میں نے چیخ کے کہا، رئیس مر گیا؟ اسے مار دیا تم نے؟ میں دھاڑے مار کے رونے لگا اور انہیں گالیاں بکنے لگا۔ وہ ہنستے رہے، اوئے تو نے بھی ایک بندہ بھڑکا دیا تھا نا ہمارا، ابھی اس کا بڑے ملک صاحب کو علم نہیں؟ میں نے بڑے ملک صاحب کو بڑی بڑی گالیوں سے نوازا۔ موت کا یقین آ جانے کے بعد میرے لیے موت کا خوف بے معنی ہو گیا تھا۔ تیسری یا چوتھی بار مجھے ہوش آیا تو میں کسی دوسرے کمرے میں تھا، جہاں فرش پر مجھ سے کچھ دور رئیس پڑا ہوا تھا۔ میں نے خالی کمرے میں لگے ہوئے بلب کی زرد روشنی میں سے اسے دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ مر گیا ہے۔ ہمت کر کے میں نے اپنے وجود کو ناقابل برداشت اذیت کے باوجود اوپر اٹھایا اور گھسٹ کر رئیس کے قریب گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور اسے آواز دے کر بلایا، رئیس آنکھیں کھول کے دیکھ رئیس، میں ناصر ہوں۔ مگر پھر مجھے چکر سا آیا۔ کمرے میں لٹکا ہوا بلب اور اس کی دیواریں سب گھومنے لگے اور پھر میں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آخری بار میں نے آنکھیں کھولی تو سارا منظر بدلا ہوا تھا۔ میں صاف ستھرے کپڑے پہنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میری جسمانی اذیت بھی معدوم ہو چکی تھی۔ مجھ پر غنودگی کا اثر باقی تھا، جس سے میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں خود بخود بند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بے ہوشی یا نیند کا کوئی وقفہ تھا جس میں میرا ذہن سوچتا رہا کہ یہ کیا ہے، خواب ہے یا فریب آرزو، فریب خیال۔ میں دوسری بار جاگا تو سفید یونیفارم والی ایک نرس میرا بازو تھام کے مجھے انجیکشن لگا رہی تھی۔ انجیکشن کی سوئی کی چبھن مجھے بالکل محسوس نہیں ہوئی، شاید یہ درد کا احساس مٹانے والی دوا کا انجیکشن ہوگا، میں نے سوچا، اور اس لیے مجھے اپنے جسم میں کہیں بھی درد محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے نرس سے پوچھا، سسٹر یہ کون سا ہاسپٹل ہے؟ وہ آہستہ سے مسکرائی، یہ کوئی اسپتال نہیں۔ پھر میں کہاں ہوں؟ تم اپنے گھر میں ہو۔ اس نے قدرے حیرانی سے کہا، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تو تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ وہ جانے لگی تھی، میں نے اسے روک لیا، ایک منٹ سسٹر، میں کب سے بیمار ہوں مجھے نہیں معلوم۔ شاید اس کا سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اچھا تم مجھے کب سے دیکھ رہی ہو؟ اس نے یوں دروازے کی طرف دیکھا جیسے اسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ کل دوپہر سے۔ اب تمہاری حالت بہت بہتر ہے۔ کس نے مارا تھا تمہیں؟ میں نے سوچ کے کہا، مارا تھا؟ ہاں۔ کیا جرم کیا تھا تم نے جس پر پولیس نے اتنا ٹارچر کیا؟ عجیب وحشی بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے لہجے میں خوف اور نفرت اور افسوس کے ملے جلے جذبات شامل تھے۔ کوئی جانور کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، مجھے پولیس نے ٹارچر نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم مجھ سے چھپا نہیں سکتے، 10 سال میں بہت کیس دیکھے میں نے، تمہارا جسم خود بتاتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہے مجھے؟ پین کلرز، ویسے بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، تم بس آرام کرو۔ وہ ایک شفیق مسکراہٹ کے ساتھ مجھے تسلی دے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا، سسٹر پلیز ایک بات اور بتا دو۔ اس نے گہری سانس لی، ڈاکٹر آنے والا ہے، ہمیں مریضوں کے ساتھ زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں کہیں رئیس کا نام بھی کوئی شخص ہے؟
میری عمر کا، اس کی حالت بھی اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا کوئی جواب دیتی ایک شخص اندر آ گیا۔ تو ڈاکٹر کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ سوٹ میں تھا۔ اسٹیتھوسکوپ اس کے گلے میں ہار کی طرح لٹک رہا تھا۔ وہ مجھے ہوش میں دیکھ کے مسکرایا۔ ہیلو ینگ مین، ہاؤ آر یو؟ میں نے اسے انگریزی میں ہی جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، میں زندہ ہوں۔ وہ انگریزی میں بات کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ تم زندہ رہو گے ابھی بہت عرصہ، لمبی عمر ہوگی تمہاری۔ میں نے کہا، یہ آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں یا کچھ علم و نجوم بھی جانتے ہیں؟ نرس جاتے جاتے لوٹ آئی تھی اور اب کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہوئے اسٹینڈ کو قریب لا کے میرا بلڈ پریشر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ پھر کھلا اور میں نے بڑے ملک صاحب کو دیکھا۔ وہ اس وقت بہترین سوٹ اور ٹائی میں تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ بڑے دوستانہ اور مہربانہ انداز میں مسکرایا۔ میں اس کی شخصیت کے دوگلے پن پر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، چھوٹے ملک صاحب، اس کی ریکوری حیرت انگیز ہے، مضبوط اور غیر معمولی قوت ارادی کا مالک ہے یہ نوجوان۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے اسے بڑے ملک صاحب نہیں، چھوٹے ملک صاحب کہا تھا، مگر میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے منہ پھیرا، میری نظروں دوسری طرف بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پھولوں کے گلدستے پر گئی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، نام بہت واضح تھا۔ چھوٹے ملک نے مسکرا کے کہا، بھائی کوئی آیا تھا کل تم سے ملنے؟ تم نے تو یار نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اسے، حالانکہ نظر بھر کے دیکھنے والی چیز تھی۔ میں نے گلدستہ اٹھا لیا۔ نیلم آئی تھی یہاں؟ ابھی آئے تو پوچھ لینا۔ چھوٹے ملک نے ہنس کے گھڑی دیکھی۔ ہم تو اعتبار نہیں تم پہ۔ ڈاکٹر کے ساتھ نرس بھی کمرے سے نکل گئی تو میں نے چھوٹے ملک صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے ملک صاحب، چھوٹے بڑے کا؟ بڑے ملک صاحب مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے بڑے ملک صاحب سب کہلاتے ہیں۔ وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، وہ بھائی ہیں آپ کے جڑواں؟ ویٹ از رائٹ، میں 10 منٹ چھوٹا ہوں۔ وہ ہنسا۔ کیسی عجیب بات ہے، صرف 10 منٹ سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے آدمی کی فطرت میں؟ میں نے کہا، فطرت کا پیدائش کے وقت سے کیا تعلق؟ وہ بولا، یار تم یقین رکھتے ہو ہاراسکوپ پر؟ میں نے کہا، چھوٹے ملک صاحب میرا ایک دوست تھا، اس سے بھی یہاں میرے ساتھ لایا گیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ ملک صاحب، آئی ایم سوری، اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، معلوم نہیں یا بتانا نہیں چاہتے؟ آپ معلوم ہوتا تو بتانے میں کیا تھا؟ وہ بولا۔ میں نے کہا، آپ معلوم کر سکتے ہیں پلیز چھوٹے ملک صاحب، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ دیکھو بھائی بڑے ملک صاحب، ویسے تو صرف 10 منٹ بڑے ہیں مجھ سے، برابر ہی ہوئے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کے معاملات سے۔ میں نے کہا، کیا یہ بڑے ملک صاحب کا گھر ہے؟ نہیں یار، انہوں نے نہیں، تمہیں میرے حوالے کر دیا تھا مرض سمجھ کے، یار مار کے ٹھکانے لگانے کے لیے۔ میں نے تلخی سے کہا، یو آر اے لکی فیلو، ایسا ہی ہوتا ہے اگر خیر بعد میں بات کریں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ملازمہ ناشتے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ چھوٹے ملک صاحب اس کے سامنے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تاہم یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی کہ میں اب بڑے ملک صاحب کے عقوبت خانے میں نہیں ہوں۔ ایک جیسی ظاہری شخصیت رکھنے والے دونوں ملک برادران کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رئیس کے تصور نے میری نیند اور بھوک اڑا دی تھی۔ آخری بار میں نے اس کو جس حال میں دیکھا تھا وہ انتہائی دلخراش منظر تھا۔ اسی بارے میں سوچتا رہا۔ ملازمہ واپس جانے والی تھی کہ میں نے کہا، سنو یہاں فون ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا، مگر بہت سوچنے پر بھی مجھے نیلم کا فون نمبر یاد نہیں آیا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک ہی نمبر یاد تھا، یہ ڈاکٹر مشہود کے گھر کا نمبر تھا۔ گھر کے اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میں اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے جسم پر عام کپڑے تھے، ایک بار میں ہاسپٹل کے کپڑوں میں فرار ہو گیا تھا، پھر اب کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا، شاید باہر کوئی چوکیدار یا گن مین ہوگا، شاید کیا یقیناً ہوگا۔ دروازے سے گزرنے میں میں خود کو ایک لاؤنج جیسی جگہ میں پایا۔ لاؤنج میں ہر طرف دروازے تھے، 2 دائیں طرف، 2 بائیں طرف۔ ایک دروازہ بالکل سامنے تھا۔ میں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ یہ کوریڈور میں کھلنے والا دروازہ تھا۔ 6 فٹ چوڑی راہداری میں قالین بچھا ہوا تھا اور دن کے وقت فانوس روشن تھے۔ اس کے آخری حصے میں مجھے ایک دروازہ اور نظر آ رہا تھا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ باہر جانے کا راستہ ہوگا۔ اچانک میرے جسم میں اتنی قوت آ گئی کہ میں بھاگا۔ کوئی کسی وقت کہیں سے بھی نمودار ہو سکتا تھا۔ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ رگوں میں میرا خون ہی نہیں، میں خود بھی منجمد ہو گیا تھا۔ اس آواز کو میں پہچانتا تھا، یہ آواز نیلم کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی سماعت پر بھی اعتبار نہ آیا، کہیں حواس مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ صحرا کے سفر کی صحبت جھیلنے والے پیاسے مسافر کو خواہش اور مایوسی کی تنہا ایسے ہی فریب دیتی ہے اور اسے سراب نظر آتے ہیں۔ دل لگتا ہے جیسے ٹھنڈے میٹھے پانی کی جھیل اس کے سامنے ہے، جبکہ تاحد نگاہ صرف ریت ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے کسی کو فون کرنے کا موقع ملے تو میں نیلم کو فون کر کے بتاؤں کہ میں کہاں ہوں اور کس مشکل میں گرفتار ہوں۔
لیکن مجھے اس کا فون نمبر ہی یاد نہ تھا، اور اب میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چام نزدیک آنے لگی تو میں نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنے انداز محبوبی کے ساری حشر و سامانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی۔ اس نے سفید ریشم جیسے کپڑے کا تقریباً شفاف لباس شب خوابی پہن رکھا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ کوئی پری ہے جو بادلوں اور چاندنی کے غبار سے نکل کر زمین پر اتر آئی، اور میں گھپ اندھیری رات والے جنگل میں اپنی سمت اور اپنی راہ گم کر دینے والا مسافر ہوں جسے وہ اپنے ساتھ اڑا کے لے جائے گی۔ جب وہ قریب آئی تو فضا میں ایک مدہوش کی طلسماتی خوشبو بھر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھاگ کے کہاں جا رہے تھے؟ چلو واپس۔ میں مزاحمت کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کا نازک لمس کسی فولادی ہتھکڑی سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نیند میں چلنے والے کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے آہستہ سے کہا، کس بات کا یقین نہیں آتا؟ اس نے کلائی چھوڑ کے میرا بازو تھام لیا اور میرا سہارا لے کر چلنے لگی۔ مجھے اس کا وزن بالکل محسوس نہیں ہوا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور اس کے بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پر سو کے اٹھنے کے باوجود نیند کا اثر باقی ہے، مگر یہ گزشتہ شب کے آخری جام کا نشہ تھا۔ نشہ اب میرے حواس پر طاری ہونے لگا تھا، کیونکہ صرف خوشبو ہی نہیں، ان کے بدن کی لطافت اور نرمی بھی مجھ پر اتر رہی تھی۔ میرے درد سے سلگتے اور چیختے بدن میں برفاب کی ٹھنڈک سے ملنے والا سکون پھیل رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، بولو نا، یقین آنے والی کون سی بات؟ میں نے اس کے لہجے میں خفیف سی لکنت اور چال میں معمولی سی لڑکڑاہٹ دیکھی اور سمجھ گیا کہ یہ صرف خمار شب ہی نہیں، اس پر نشے کا اثر باقی ہے۔ بے اختیاری میں مجھے سہارا دینے کی بجائے وہ خود گرے جا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کے اسے سنبھالنا پڑا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے پر چل سکتے تھے، لیکن میں یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ لوٹ کے اپنے کمرے میں جاؤں اور اس سے بھی ساتھ لے جاؤں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ راہداری میں کھلنے والے بہت سے دروازوں میں سے وہ کس دروازے سے باہر آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میری کمر کے گرد حمائل کر کے میرا رخ اسی کمرے کی طرف موڑ دیا جہاں سے میں فرار ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ؟ میں نے دروازے کو دھکیلا۔ جی، آپ کا کمرہ کہاں ہے؟ میں 7 دروازے سے گزرتے ہوئے وہ کچھ اور مجھ سے چپک گئی۔ کیا بات کرتے ہو یار، یہ سارے کمرے ہی میرے ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، اور تم مہمان ہو میرے اور بیمار ہو، پھر بھاگ کے کیوں جا رہے تھے؟ میں نے کہا، میں اب ٹھیک ہوں۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس حرامی کے بچے ملک نے تمہارے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور جو وہ چھوٹا ملک میرے ساتھ کرتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کچھ نہیں ہے ناصر اس دنیا میں۔ میں نے اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ ہنسی۔ ہمت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ تم نشے میں ہو، پی رکھی ہے تم نے۔ دیکھو ناصر، میں کوئی اچھی عورت نہیں ہوں، کوئی شریف زادی نہیں ہوں، بس تم نے پہلے میرا باہر روپ دیکھا تھا جو سب دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ چھوٹا ملک آیا تھا، خواہ خواہ اس کے ساتھ میں نے ہی پی لی۔ اس نے پلائی، میں انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر میں نے نہیں کیا۔ تم کیوں کھڑے ہو؟ لیٹ جاؤ تم۔ میں نے کہا، میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں صوفے پر۔ نہیں، بیمار ہو تم کو لیٹنا چاہیے یہاں۔ وہ اٹھنے لگی۔ میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا نا کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ اچھا پھر تم بھی آ جاؤ، یہاں جگہ بہت ہے۔ جگہ دل میں ہونی چاہیے، میں نے گھبرا کے کہا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ اس نے لیٹ کے ایک گہری سانس لی۔ ناصر، تم نے بتایا نہیں، کس بات کا یقین نہیں آیا تمہیں جب تم نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں آپ کے گھر میں ہوں۔ گلدستہ دیکھ کے میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو فون کروں، مگر نمبر یاد نہیں تھا مجھے۔ وہ ہنسنے لگی۔ مجھے میرے ہی گھر میں تھے تم اور مجھے فون کرنا چاہتے تھے؟ پاگل ہو تم، ویسے ہی کہہ سکتے تھے جو کہنا تھا، مگر تمہیں پتہ نہیں تھا خبر کیا کہنا چاہتے تھے تم مجھ سے اب کہہ سکتے ہو۔ میں نے کہا، اب کوئی جلدی نہیں، آپ کے اس عالی شان محل میں نوکر چاکر بھی تو ہوں گے؟ ہاں، کیا چاہیے تمہیں، بولو۔ اس نے بیڈ سائڈ پر لگے ہوئے پینل کا ایک بٹن دبا دیا۔ میں نے کہا، تجھے اور آپ کو بھی کافی کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ابھی شگراں سے کہتی ہوں۔ اس نے پھر بٹن دبایا۔ 4 خانے کی لنگی، سفید کرتے اور جالی دار ٹوپی میں ایک عمر رسیدہ شخص اندر آ گیا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے اس کے بالکل سفید بالوں سے 60 سال کیا۔ سر کے بال ابھی تک گھٹنے اور نفاست سے تراشی ہوئی سفید داڑھی کے ساتھ بہت اچھے لگتے تھے۔ اس کا اپنا رنگ سیاہی مائل گندمی تھا، اور اس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ اپنے 6 فٹ قد کے ساتھ بالکل سیدھا چلتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب مقناطیسی کشش محسوس ہوتی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں لیٹی ہو یہاں؟ اس نے بڑے نرم اور پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ بیمار کون ہے؟ نیلم سنبھل کے بیٹھ گئی۔ بابا، یہ ناصر ہیں، ناصر ندیم۔ ہاں، اس کے بارے میں جتنا تم جانتی ہو اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا۔ یہ بتاتی رہتی تھی ہر بات مجھے۔ میں نے کہا، انہیں کچھ چکر آ رہے تھے، میں نے لٹا دیا یہاں۔ نیلم نے مجھے پرتشکر نظروں سے دیکھا۔ میں آتی ہوں بیمار کی طبیعت کا حال پوچھنے بابا۔ وہ ہنسی۔
خود بیمار بن گئی۔ بابا واپس جانے لگا۔ میں گیا تمہارے کمرے میں تو دیکھا تم غائب۔ میں سمجھا چھوٹے ملک کے ساتھ چلی گئی، پھر خیال آئے گا تم یہاں نہ ہو۔ بابا ذرا شگراں سے کہہ دیں کافی لا دے 2 کپ۔ بابا رک گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹی؟ وہ ملک تو گھر سے چلا گیا ہوگا ناشتہ کر کے، تم نے خالی پیٹ اس کے ساتھ پی لی اور اب ناشتہ اتارنے کے لیے پیو گی؟ خالی پیٹ بلیک کافی، زہر کا علاج زہر سے، ایسے تو صحت کا بیڑا غرق کر لو گی تم۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ میں ہر وقت تمہارا خیال رکھوں۔ نیلم نے نظر جھکا کے کہا، آئندہ احتیاط کروں گی بابا۔ بابا دروازہ کھول کے نکل گیا۔ تو میں نے کہا، یہ تمہارے والد ہیں؟ نیلم نے بے خیالی میں کہا، والد سے بھی زیادہ، مگر والد نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ہاں والد نہیں ہیں، ماں بھی نہیں ہے میری، اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ وہ کون تھی۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ غصے میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے مسکرا کے کہا، نہیں، کم سے کم مجھے نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں ہوش ہی یتیم خانے میں سنبھالا تھا۔ وہاں میرے والد کا نام محمد عظیم ضرور لکھا ہوا تھا، مگر اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ پھر تمہیں اندازہ ہو گیا کہ دنیا والوں کی زبان انہیں کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی، جن کی ولدیت ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا، دنیا کی پرواہ کون کرتا ہے؟ آج چھوٹے بڑے ملک صاحب جیسے کتے کتنے ہیں جو تمہارے اشارہ آبرو کے غلام ہیں۔ یہ خاندانی عزت دار لوگ تم سے زیادہ عزت دار تمہیں سمجھ جاتے ہیں۔ اس مسکرانے لگی، ابھی تجربہ نہیں ہوا تمہیں، شہرت الگ چیز ہے اور عزت الگ۔ میں مشہور زیادہ ہوں مگر عزت دار ایک ایکٹس ناممکن۔ عزت پر تو ایسے ہی لوگوں کی اجارہ داری ہے ناصر، جو چوری ڈکیتی اسمگلنگ اور لوٹ مار سے دولت مند ہو گئے۔ بڑے بڑے خانزادے، پیرزادے اور نوابزادے، ان میں کتنے آرام زادے ہیں یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ یہاں تو وہ بڑے نجیب الطرفین ہیں، ان کی نظر میں ایک طوائف میں ماڈل گرل اور ایکٹس میں کوئی فرق ہی نہیں، کیونکہ سب ان کے لیے برائے فروخت ہوتی ہیں۔ کافی پینے کے بعد وہ کچھ نارمل ہو گئی۔ مجھے بھی بیٹھنے سے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ آخر میں یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا، وہ بالوں کو اور اپنے لباس کو سمیٹ کر اٹھی۔ جب تم میرے بلانے سے نہیں آئے تو مجھے خود جا کے لانا پڑا تمہیں۔ پلیز مس نیلم، یار اتنی جلدی کیا ہے؟ آخر ابھی آرام سے لیٹے رہو، اور خبردار جو پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے بیڈ سے اتر کے کہا، باہر گارڈ کھڑا ہوا ہے، کیا میں یہاں بھی قیدی ہوں؟ میں نے خفگی سے کہا، ہاں میری ذاتی قید میں ہو تم۔ وہ بولی، ملک صاحب کی نجی جیل سے نکال کے میں نے تمہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ میں نے کہا، بس ایک بات بتا دیں مجھے۔ چلو لیٹ جاؤ آرام سے۔ اس نے مجھے حکم دیا، میں آتی ہوں نہا کے، پھر ہم ناشتہ کریں گے ایک ساتھ۔ میں نے کہا، میں کوئی بات نہیں مانوں گا آپ کی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ رئیس کہاں ہے۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ رئیس کون؟ یہاں تو پتہ نہیں کتنے رئیس آتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا دوست رئیس، وہ بھی بڑے ملک صاحب کی قید میں تھا۔ جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تو وہ شاید بے ہوش تھا۔ میں سمجھا کہ مر گیا ہے، پھر میں خود بھی بے ہوش ہو گیا۔ بڑے ملک کے حکم کے غلاموں نے اس پر بھی بڑا تشدد کیا تھا، اور مجھ پر بھی انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا۔ وہ کچھ فکر مند نظر آنے لگی۔ ایسا کہا تھا انہوں نے؟ وہ ضرور جھوٹ بول رہے تھے مس نیلم۔ میں نے محسوس کیا کہ رئیس کے ذکر سے میرا سینہ بوجھل ہونے لگا۔ رئیس نہیں مر سکتا، میں معلوم کر لوں گا، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنسوؤں کا ایک ریلا میری آنکھوں میں اتر آیا۔ کب معلوم کر لیں گے؟ ناشتے سے اور غسل سے فراغت کے بعد، کپڑے بدلنے اور میک اپ کرنے کے بعد، ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے میرے لیے۔ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی عزیز نہیں مجھے۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مس نیلم۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ اوکے اوکے، میں ابھی پوچھتی ہوں ملک صاحب سے۔ ایسے رونے کی ضرورت نہیں، مرد ذرا بھی اچھے نہیں لگتے آنسو بہاتے ہوئے۔ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہی ہوگا، اب تمہارے سامنے معلوم ہو جائے گا۔ وہ چند منٹ کے بعد واپس آئی تو میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پا چکا تھا اور بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ رئیس کی طرف سے مجھے تشویش ضرور تھی، مگر نا امیدی بالکل نہیں تھی۔ میں ایسا سوچتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے ذہن کے سارے دروازے اس کے خیال سے بند کر رکھے تھے کہ رئیس تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو چکا ہے۔ اسے مارنے والے اس کے جستے خاکی کو کسی بے نشان نامعلوم مکان کی مٹی میں دبا کے بھول چکے ہیں اور بے خوف دھناتے پھر رہے ہیں۔ رئیس بہت سخت جان ہو گیا تھا، کیونکہ اسے مار کھانے کا بہت تجربہ تھا۔ اس نے شاہ جی سے، پولیس سے، سینما کے ٹکٹ بلیک کرنے والوں سے اور عمران خان کے حریفوں سے، سب سے بہت مار کھائی تھی۔ نیلم کے ہاتھوں میں کارڈلیس فون تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے کوئی نمبر ملانے لگی اور مجھے دیکھ کے تسلی آمیزہ انداز میں مسکراتی رہی۔ کیا مصیبت ہے؟ فون مستقل بڑی ہے، مستقل بزی ہے۔ میں نے کہا، ان کے تو بہت سے فون نمبر ہوں گے، میرے پاس آفس کے 2 نمبر ہیں، گھر کا کوئی نہیں۔ نیلم نے سر ہلایا، مگر وہاں فون کرنے کا فائدہ؟ یہی جواب ملے گا کہ وہ آفس میں ہے، اس کی بیوی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے میں بھی جانی دشمن ہے وہ میری، آواز پہچانے کی گالی دیتی ہے، جاہل عورت۔ اس لیے تو شوہر بھی بس نام کے شوہر ہوتے ہیں۔ ایسی عورت سے شادی کیوں کر لی اس نے؟ اس نے کہا کہ اس کے باپ نے کی ہوگی۔ کسی چاچے تائی کی لڑکی سے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے یہ ذمہ دار جاگیردار، قسم کے۔
وہ خاندانی بیوی گھر میں بیٹھی بچے جنتی رہتی ہے، خالص نسل کے قید جیسے زندگی گزارتی ہے محل میں، مگر سمجھتی ہے وہ راج کر رہی ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتی۔ ویسے مزاجی خدا سیکٹری ملازمہ واسطہ جس سے چاہے دل بہلائے اور کتے کی طرح جہاں چاہے حرامی بچے پیدا کرتا پھرے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مسلسل نمبر ملا رہی تھی، وہ بے شرمی کی حد تک بے باک تھی اور اس کی زندگی کی ساری تلخی اس کے لہجے میں محسوس ہوتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا رخ تھا جو پبلک کی نظر سے اوجھل تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اسکرین پر وہ ہنستی مسکراتی، شوق اور چنچل اداؤں سے بجلیاں گراتی ناچتی گاتی نظر آتی تھی۔ اس کا ہر انداز دلربائی فلم کے اشتہاروں میں اور سینما پر لگے ہوئے بڑے بڑے رنگین پوسٹرز میں انتہائی پرکشش تھا۔ اصل نیلم اس سے بالکل مختلف تھی۔ بھائی میں کیا کروں، پتہ نہیں کس سے اتنی لمبی بات ہو رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو تم کرو یہ کام، یہ ری ڈائل کا بٹن ہے، اسے دبا کے سنتے رہو۔ لائن مل جائے تو ملک سے کہنا کہ آدھے گھنٹے بعد مجھ سے بات ضرور کرے، بتا دینا کہ میں آدھے گھنٹے تک کوشش کرتی رہی، میں ابھی آتی ہوں نہا دھو کے۔ میں نے کارڈلیس فون کا ریسیور لے لیا۔ یہ اتفاق کی بات کہ نیلم کے جاتے ہی نمبر مل گیا۔ چھوٹے ملک نے کہا ہیلو۔ میں نے کہا چھوٹے ملک صاحب میں ناصر عظیم ہوں، نیلم کے گھر سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے اسے نیلم کا پیغام دیا۔ چھوٹے ملک صاحب آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ یار تم وہ بات مت پوچھنا جس سے میں ناراض ہو جاؤں۔ سر آپ کو رئیس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میرا خاندان، میرے دوست سب رئیس ہیں۔ رئیس میرا دوست جسے بڑے ملک صاحب نے میرے ساتھ ہی اٹھوا لیا تھا، میں تو معلوم نہیں کیسے زندہ بچ گیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ یار جانتے بوجھتے انجان بن رہے ہو۔ نیلم نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ ابھی ان سے بات نہیں ہوئی اس موضوع پر۔ تمہارا یہ دوست کیا نام ہے اس کا؟ ہاں رئیس، ملک نے سوچ کے کہا۔ اس کے بارے میں بڑے ملک صاحب ہی بتا سکتے ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں جناب، میں نے لجاجت سے کہا۔ او یار ایسے نہیں، بڑے ملک صاحب کو بھی مڑ دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے تم نے میرا نمبر گھما دیا، ایسے بڑے ملک صاحب کا فون کرتے تو جواب میں اب تک سن چکے ہوتے کہ 1 درجن گالیاں، بہت خاص قسم کی۔ میں شام کو یا رات کو پوچھ کے نیلم کو بتا دوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میری بے قراری نیلم سے اور پھر چھوٹے ملک سے بات کر کے کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ فون بند کر کے میں سیدھا لیٹا چھت کو گھورتا رہا اور اس وحشیانہ عذاب کے بارے میں سوچتا رہا جس کا نشانہ ہم بے سبب بنے تھے۔ اصل مجرم وسیم تھا جس نے بڑے ملک صاحب کا مال خود خرد کر دیا تھا۔ شاید قصور اس کا بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ مال کس کے حوالے کرنا ہے۔ جانتا تو جانتے بوجھتے ایسی خطرناک اور جان لیوا غلطی کیوں کرتا؟ اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی سمجھتا کہ جن کا مال تھا وہی اس کے بارے میں پوچھنے آ سکتے ہیں، کسی اور کو اس کے متعلق کیا معلوم؟ اور اگر معلوم ہو گیا تو یہ وسیم کی غلطی نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں کسی مرحلے پر اس مال کے بارے میں انفارمیشن غیر متعلقہ افراد تک پہنچ گئی، یہاں پہنچا دی گئی۔ مال کی خریداری، ترسیل اور وصولی تک نہ جانے کتنے لوگ شریک راز ہوں گے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ ان کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، دوست کم۔ بڑے ملک صاحب جیسے شخص کے ساتھ مخلص اور وفادار کون ہو سکتا ہے جس نے کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا ہو؟ لوگ اس سے ڈرتے ضرور ہوں گے اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میری عزت کرتے ہیں۔ خوف سے صرف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جسے موقع ملا اس نے ملک کو نقصان پہنچا دیا، کچھ بات اس کے دشمنوں کو بتا دی اور شاید اس اطلاع کا اچھا معاوضہ بھی وصول کر لیا۔ ملک کا مال اس کے دشمن لے گئے اور پھنس گئے ہمیں تو بس شامت اعمال ادھر لے گئی، ورنہ ہمارا وسیم سے کیا تعلق؟ ہم گئے تھے اپنے چکر میں کہ وسیم سے جو ملے وصول کر لیں گے اور